باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیر المصدق نذیر المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم وَأَهْلَ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی ڈھنگ میں، کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی موڑ پر، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی گھر میں، کبھی نہ کبھی سفر میں، کبھی نہ کبھی حضر میں، کبھی نہ کبھی کنج میں، کبھی نہ کبھی بازم میں، کبھی نہ کبھی رازم میں، ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا۔ جس جس انسان کے لوح ضمیر پر یا تختی دیدہ و دل پر آل محمد کے احسانات کا کوئی ایک بھی نقش محفوظ و منور ہے، وہ صلوات قرض سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے ادا کرے۔ اللہ بڑی مہربانی، بڑی نوازش، دعا گو ہوں کہ محمد و اہل بیت محمد کا اللہ، سیاہ راتوں سے ستارے تراشنے والا اللہ، باندھ شاخوں پر بر وقت پھول کھلا دینے والا اللہ، صحرا کے سکوت کو گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ، دشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی اور جوانی کو کہانی عطا کرنے والا اللہ، محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا وسیلہ اور سبب قرار دینے والا اللہ، محمد و اہل بیت محمد کو، محمد و اہل بیت محمد کو، محمد و اہل بیت محمد کو خالق کر کے انہیں غور سے پھر اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ، آپ تمام حضرات کو، مومنین کو، عزاداروں کو اس فرش عزا پر اس بارگاہ عالیہ میں تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانی مجلس خصوصاً سید نصرت نقوی صاحب، ان کے بھائی، ان کے احباب، ان کے رشتہ دار، جس نے بھی جس انداز سے اس مجلس اعزا میں حصہ لیا ہے، مولا کائنات ان کی توفیقات کو قائم رکھے اور ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ جو مومن جو بھی جائز اور نیک مراد دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، حسین بادشاہ کا اللہ اس ذکر کے صدقے میں اس کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کو دل میں رکھتے ہوئے بلند ترین صلوات ادا کیجیے۔ اللہ اجازت ہے میں نوکری کا باقاعدہ آغاز کروں۔ بہت پچھتائے گا وہ بندہ قیامت کے دن جسے دنیا میں علی علی کرنا نہیں آیا۔ علی کی ولایت زندگی کا دوسرا نام ہے۔ علی کا اسم گرامی سانسوں میں تسبیح کی طرح ہو تو نجات یقینی ہو جاتی ہے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی زیادہ طولانی مجلس نہیں، پڑھنے والے حضرات بہت ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اسٹیج سیکشن میں بہت عمدہ تعارف کروایا میرے بھائی نے، لیکن میں کسی قابل نہیں ہوں۔ دنیا شاعر آل محمد کہتی ہے، لیکن میں حسین کا نوکر کہلاتا ہوں۔ مجھے یہی دعویٰ ہے، یہی ناز ہے اور یہی ناز رہے گا۔ جتنے صاحبان بیٹھے ہوئے جو بس 2 یا 4 جملے ہیں پہلے جن پہ توجہ کرنی ہوگی آپ کو، اس کے بعد دل چاہے تو سنیے گا، دل نہ چاہے تو بے شک چپ رہیے گا۔ علی کائنات کی وہ پہلی اور آخری ہستی ہے جس نے پوری زندگی میں اپنے دشمن کو کبھی نہیں مارا۔ بولنا نہ بولنا نصیب اور مقدر کی بات ہے،
میں نوکری دے رہا ہوں، راضی؟ علی کائنات میں وہ پہلی اور آخری ہستی ہے جس نے اپنے دشمن کو کبھی نہیں مارا۔ کچھ چہرے پریشان ہو گئے، جو انسان قاتل کو شربت پلائے اسے علی کہتے ہیں، اپنے دشمن کو جب بھی مارا یا اللہ کا دشمن مارا یا رسول کا دشمن مارا، تلوار جب بھی چلائی یا اللہ کے دشمن پہ یا رسول اللہ کے دشمن پہ، جب بھی لڑائی کی یا اللہ کے دشمن سے یا رسول کے دشمن سے۔ کائنات کے خالق نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے میرے نبی علی کے بڑے احسان ہیں، پوری زندگی یا اس نے تیرے دشمن مارے ہیں یا میرے دشمن مارے ہیں، علی کے احسان کا بدلہ چکانا ہے۔ خالق حکم کر، آوازی آخری حج کر کے واپس آئے تو ذرا حاجیوں کو روک لینا ہے۔ کائنات کے پیغمبر نے حاجی روک کے پالانوں کا ممبر بنوایا، 1.25 لاکھ حاجی سامنے تھے۔ پالانوں کا ممبر کس نے بنوایا؟ جس کے لیے عرش سے ممبر نازل ہو سکتا تھا، اس نے پالان اکٹھے کیے، پالانوں کا ممبر بنا۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع، پالانوں کا ممبر، ذاکر رسول، ذکر علی کا، موضوع ولایت۔ مطمئن کھڑا ہوا ہوں کہ آپ کی توجہ مکمل ہے۔ اللہ آپ کو آپ سلام توجہ کیجئے گا ان لفظوں پہ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع، اللہ آپ کو زندگی دے، پالانوں کا ممبر، ذاکر رسول، ذکر علی کا، موضوع ولایت۔ جب بھی کوئی ذاکر ذکر کے لیے آتا ہے مجمع پہ نگاہ ڈالتا ہے۔ کائنات کے پیغمبر نے 1.25 لاکھ حاجی دیکھے، حاجیوں کے آخر میں اسرائیل کھڑا ہوا نظر آیا، اسرائیل کو دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا۔ بار اعلان ولایت ہے، حاجیوں کا مجمع ہے، میں نے ولایت کا اعلان کرنا ہے۔ یہاں پر اسرائیل نظر آ رہا ہے، کائنات کے خالق نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں۔ خالق کیا چاہتا ہے؟ پوری زندگی علی نے تیرے اور میرے دشمن کو دوسری سانس کی مہلت نہیں دی۔ نہ بولیے گا، اگر دل اجازت نہ دے تو بے شک چپ رہیے گا۔ پوری زندگی علی نے تیرے اور میرے دشمن کو دوسری سانس کی مہلت نہیں دی۔ آج ہونا ہے ولایت کا اعلان۔ اسرائیل سے کہہ چکا ہوں کائنات کو چھوڑ غدیر کے میدان میں چلا جا۔ اعلان ولایت کا بعد جو پہلا دشمن علی کا ہو، جیسے علی نے میرے اور تیرے دشمن کو دوسری سانس کی مہلت نہیں دی، اسرائیل کو کہہ دیا ہے آج جو بھی علی کا دشمنی کا اقرار کرے دوسری سانس نہ لینے پائے۔ کائنات کا رسول منبر پہ آیا، جیسے آج چلنے والے ہیں پہلے بھی تھے، سارے حاجی علی کے چاہنے والے نہیں تھے، جیسے آج علی سے چلنے والے ہیں پہلے بھی تھے۔ شعر میں نے پڑھنا ہے، سننا آپ نے، یوں سمجھے میں آغاز اب کر رہا ہوں۔ پہلا شعر ہے، پہلا مصرع ہے، مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، جو تھکا ہوا ہے اسے چھٹی، جس کا دل اجازت نہ دے اسے بھی چھٹی، جس کا عقیدہ میرا ساتھ نہ دے اسے بھی چھٹی، جس کے دل میں علی آباد ہے صرف وہ بولے۔ میں پھر بھی مطمئن ہوں، مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں۔ بہت بڑا اجتماع میرے سامنے ہے راولپنڈی کا، یقین جانیے موالیان حیدر کرار کے چہروں پہ علی کا ذکر سن کے رونق آ جائے تو ذاکر کا دل بڑا ہو جاتا ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا مصرع ضائع کرنا سیکھا ہی نہیں۔ خیرات بہت قیمتی دروازوں سے ملتی ہے، یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتی، تقسیم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جو شعر سمجھے وہ بولے، ویسے جیسے ذکر میں بولنے کا حق ہے۔ مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں۔ جو بیدار ہے اللہ اس کو زندگی دے، رکھیے گا، میں آپ کا نوکر۔ بسم اللہ جی، آپ جی آپ سلامت ہیں، حق ادا۔ مثل گلاب تھا، مطمئن ہو گئے، مثل گلاب تھا۔ ایک شعر پڑھنا ہے میں نے، حامد شاہ جی، پیر نزاکت شاہ صاحب، اللہ آپ کو زندگی دے، بزرگ ہیں آپ۔ ایک شعر پڑھنا ہے میں نے، شعر پڑھ کے میں نے چلے جانا ہے۔ راولپنڈی والوں، قیمت تو علی بادشاہ سے لوں گا جس کے لیے لکھتا ہوں۔ اس رنگ کا
اس پہلو میں، اس انداز کا، اس خیال پر پہلی مرتبہ شعر سن رہے ہو تو بولنا یوں ہے کہ دیواریں بھی علی علی بولے پہ مجبور ہو جائے. مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، نہ داد لینے کی جلدی ہے نہ جلدی کبھی کی ہے، نہ داد لینے کے لیے کبھی پڑا ہے. اس منبر کی قسم صرف نوکری دی ہے جو مل جائے وصول کر کے دعا فرمائی. مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں. اہمیت ولایت حیدر رہے گی یاد، بھولا نہیں خدا کا وہ لہجہ غدیر میں. میں مطمئن کھڑا ہوں، اللہ آپ کو زندگی دے. میں آسمانی نعرہ سننے کی نیت سے شعر پڑھوں گا، اگر کسی نے بخل کیا وہ جانے، علی بادشاہ جانے. مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، چلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں. اہمیت ولایت حیدر رہے گی یاد، اہمیت ولایت حیدر رہے گی یاد، بھولا نہیں خدا کا وہ لہجہ غدیر میں. اب پتہ نہیں کون بولے کون چپ رہے. جو ڈر کے بولتا ہے وہ بے شک نہ بولے، مجھے کوئی دکھ نہیں. مل مل کے ہاتھ کہتے رہے تھے بخن بخن، جو پھنس گئے تھے اہل سقیفہ غدیر میں. میری نگاہ ہے آپ کے چہروں پر، جن کے چہروں پر ولایت